أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ نہایت خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اپنے پہلے سفر قطر میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری یہاں حاضری 3-4 دن کے لیے ہوئی۔ الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے زیر اہتمام مذہبی اور دینی تعلیم کے عنوان پر منعقد ہونے والی بین الاقوامی اور عالمی کانفرنس اور مؤتمر میں شرکت کی غرض سے آیا، اور میں ان تمام منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام فرمایا اور آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا موقع مہیا کیا۔ میں سب سے پہلے امیر قطر، حکومت قطر، بالخصوص وزارت اوقاف و شؤون اسلامیہ اور اس مرکز کے تمام متعلقین کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں، اور میں اس پہلے سفر میں بہت ہی اچھے تأثرات لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دولت قطر کو بہت سی نعمتوں اور دولتوں سے نوازا ہے۔ یہاں مثالی امن ہے، علماء کرام کا اکرام ہے، دین کے آثار، انوار، برکات نظر آتے ہیں، خوشحالی اور ترقی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دولت قطر کو اور زیادہ ترقیات سے نوازیں۔ گفتگو کا عنوان ہے التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ۔ توبہ ہوتی ہی وہ ہے جو سچی ہو، جو سچی نہ ہو وہ توبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر صرف التوبہ بھی کہا جائے تو مراد وہی توبہ ہوگی جو سچی ہو۔ جو سچی توبہ نہ ہو اس کا نام توبہ رکھنا ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بے شمار امتیازی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں اور خصوصیتیں اس امت کو حاصل ہیں جو اس امت سے پہلے اللہ نے کسی نبی اور پیغمبر کی امت کو عطا نہیں فرمائی، جو اللہ نے صرف سرور کائنات، معلم کائنات،
رحمت کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نماز کا وقت آئے جہاں بھی ہوں، خواہ آپ اپنے گھر پر ہوں، خواہ آپ اپنی دکان پر ہوں، خواہ آپ بازار میں ہوں، خواہ آپ کسی پہاڑ پر ہوں، خواہ آپ فضا میں ہوں، خواہ آپ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کر رہے ہوں، جہاں بھی آپ ہوں، نماز کا وقت آ جائے باوضو قبلہ رخ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز قبول فرما لیں گے۔ جبکہ پہلی امتوں میں بعد میں اللہ کا یہ حکم تھا کہ عبادت خانے میں، کسی اور جگہ وہ ادا کرتے تو عبادت کا فرض ادا نہ ہوتا، مگر اللہ نے آپ کو اور مجھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نعمت اور سہولت اور یہ رعایت عطا فرمائی کہ ہم جہاں بھی ہوں، نماز کا وقت آئے باوضو قبلہ رخ ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں، اللہ تعالی ہماری نماز قبول فرمائیں گے۔ اگرچہ کامل درجہ یہ ہوگا کہ ہم نماز باجماعت پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں۔ اسی طرح اس امت کے لیے اللہ نے یہ بھی خصوصی نعمت فرمائی کہ ضرورت کے وقت میں شریعت کی مقرر کردہ حدود و شرائط کے مطابق مٹی کو بھی پاکی کا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو طہارت بنا دیا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلی بعض امتوں میں پانی کا استعمال طہارت کے لیے ضروری تھا، مگر میرے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں اور پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا یا بیمار ہونے کا ڈر اور خطرہ ہے، جیسے سخت سرد علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں سردی کا موسم ہو اور پانی برف بنا ہوا ہو یا برف بننے کے قریب ہو، اب وہاں پر اگر آپ پانی سے وضو کریں گے جبکہ پانی کو گرم کرنے کا کوئی آپ کے پاس نظام نہیں تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں ایک محدود حد تک پانی نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ضرورت کے وقت میں، مجبوری کے وقت میں مٹی سے تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول فرمائے۔ یہ بھی اس امت پر خاص اللہ کا انعام ہے کہ پروردگار عالم نے اس امت کے لیے مٹی کو بوقت ضرورت طہارت کا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی انعام ہے کہ وہ سخت احکام جو پہلی امتوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے تھے، اللہ نے اس امت سے وہ سخت احکام اٹھائے، ان کو وہ سخت احکام اللہ نے نہیں دیے۔ انہی میں یہ بھی ہے کہ بعض امتوں میں یہ حکم تھا کہ اگر گناہ کر لیا ہے اور اب تمہیں شرمندگی اور ندامت ہوئی اور توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کی قبولیت کے لیے سخت اور کڑی شرائط تھی۔ بعض موقعوں پر یہ بھی تھا کہ اپنے اس جسم کو قربان کرو جس سے تم نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لیے اور میرے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سچے دل کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ تمہارے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گے اور زمین سے آسمان تک بھی تمہارے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں، مگر تم توبہ کرو، یہ ایک ایسا بارود ہے جو گناہوں کے پہاڑوں کو ایسے اڑا دے گا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔
جس وقت تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گناہ پر تمہیں ندامت ہوئی ہے تو تم اگر اپنے دعا میں رونے لگ جاؤ اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس شکل پر بھی تمہیں نواز دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ توبہ کو آپ مثال سے یوں سمجھ لیں جیسے صابن ہوتا ہے، جیسے آپ سرف استعمال کرتے ہیں، صابن کپڑوں کی میل کچیل کو دور کر کے کپڑے کو پاک اور صاف اور سفید کر دیتا ہے، یہ توبہ بھی صابن ہے۔ اس توبہ کے صابن کو استعمال کرو، تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا وہ عظیم سلسلہ ہمیں دیا ہے کہ ہم سے اگر کبھی بھی کوئی انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، گناہ کرنا اور ہے، گناہ کا ہو جانا اور ہے۔ گناہ کرنا تو نہیں چاہیے، اپنی ارادوں سے گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے اس گناہ پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ توبہ میں نے عرض کیا کہ ایک صابن ہے، جیسے صابن کپڑے پاک صاف کر دیتا ہے، توبہ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ تریاق ہے، یہ بارود ہے، یہ صابن ہے، اور گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو کم ہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں تب بھی وہ سب بھی جمع کر لیں، وہ اللہ کی شان رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے گناہگار کو کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی منع ہے۔ مایوس ہونے والا گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی محدود ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ ساری کائنات کے گناہ بھی جمع کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جس انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ نے جس انسان کو جس ایک شکل پر پیدا کر دیا ہے، آج تک اللہ نے اس شکل پر دوبارہ کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، اور نہ قیامت تک اللہ پیدا کی ہوئی شکل پر کسی دوسرے انسان کو پیدا کریں۔ ہر ایک کو اللہ نئی شکل عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں میں اور آپ ہم سب بیٹھے ہیں، حالانکہ ہم سب اولاد آدم ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں سگے بھائی بھی موجود ہوں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، لیکن ایک ماں باپ کی اولاد بہنیں ہوں، بھائی ہوں، حالانکہ ان کے والدین ایک ہیں، مگر آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں میں اور صورتوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ اور تو اور جو تو امین جڑواں بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی قدرت کاملہ ہے کہ جس ایک شکل پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس شکل پر آج تک اللہ نے دوبارہ کسی انسان کو اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے مرد اور عورت پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، اور کتنے قیامت تک ہوں گے۔ آپ دنیا کے کیلکولیٹر لے لیں، اس کے تمام ہندسے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ گن نہیں سکیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا
کہ آج تک اللہ نے کتنے انسان مرد اور کتنی عورتیں پیدا کی ہیں، لیکن آج اگر اللہ ان سب کو جو دنیا سے قبروں میں چلے گئے ہیں اگر اللہ زندہ کر دے اور ایک میدان میں جمع کر دے تو نظام عالم میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اس میدان میں جو اللہ قادر ہے جمع سب کو کر دے، ہر ایک کی شکل آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے انسانوں تک اور حضرت حوا سے لے کر اب تک کی تمام عورتوں کی شکلیں دوسروں سے مختلف ہوں گی۔ حالانکہ جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان کی شکل پر کوئی اور پیدا ہو جائے تو اس سے تو نظام عالم میں کوئی خرابی نہیں آتی بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور مطلقہ اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں پر بھی پیدا نہیں کیا۔ اور یہ وہ ہستی کر سکتی ہے جس کی طاقت اور قدرت کی بھی کوئی حد نہ ہو اور جس کے علم کی بھی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ اب تک میں نے کتنی شکلوں پر پیدا کیا ہے اور جو اس پر قادر بھی ہو کہ نئی شکل پر پیدا کر دے۔ اور تو اور آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ایک انسان کے ہاتھ کی لکیریں دنیا کے کھربوں انسانوں کے ہاتھوں کی لکیروں سے مختلف ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنے گھر میں، بہن بھائیوں میں، اور بھی ذرا دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ کی لکیریں کیا میرے ہاتھ کی لکیروں سے ملتی ہیں؟ صرف آپ گھر نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، اگر دنیا کے تمام انسان جمع ہو جائیں آپ ان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھیں تو ہر ایک انسان کے ہاتھ کی لکیریں دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں کے ہاتھوں کی لکیروں سے مختلف ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو کچھ سائنس ترقی کر گئی مگر اب بھی بہت سی جگہوں پر فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں ویزا لینے کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے، اور کئی ایئرپورٹوں پر جب آپ اترتے ہیں تو وہاں مشینیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کے فنگر پرنٹ دو، اور بعض اوقات تو صرف انگوٹھے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رکھو مشین کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سے فنگر پرنٹ کیوں لے رہے ہیں صرف، اور وہ بھی آپ کا پورا انگوٹھا نہیں، پورا ہاتھ نہیں، صرف آپ کے انگوٹھے کا اگلا حصہ وہ آپ مشین پر رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی سبحان کیا اللہ کی قدرت ہے کہ ایک انسان کے انگوٹھے کے اوپر کے حصے میں جو پروردگار عالم نے نقشہ بنا دیا ہے اور رب کائنات نے جو نقشہ بنا دیا ہے اس کی لکیروں کا اور فنگرز کا، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے فنگر سے مختلف ہے، ہر انسان کا دوسرے سے۔ سبحان اللہ کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو۔ ہم تو میاں پاکستانی لوگ ہیں، ذرا پاکستانی مزاج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی، اور اس کا اندازہ اور بات توجہ سے سن رہے ہیں، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، اور سبحان اللہ پر ثواب بھی ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو میرے دوستوں، آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کتنے مجرم اس فنگر پرنٹ سے پکڑے گئے، کتنے جعلساز پکڑے جاتے ہیں، کتنے کرمنل جرائم پیشہ لوگوں کو یہ ہاتھ کے انگوٹھے کے نشانات سے پکڑے گئے۔ دنیا کا کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا جو ایسا نقشہ بنا کر دکھا دے؟ پروردگار عالم نے آج اب آپ قطر ایئرپورٹ پہ اتریں، دبئی ایئرپورٹ پر اتریں تو وہاں امیگریشن میں ایک سامنے مشین پڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھو، اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ مشین آپ کی آنکھوں کا عکس لیتی ہے۔ انگوٹھا آپ کی آنکھوں کا اندر اور میری آنکھوں کا اندر کا حصہ، حالانکہ دیکھنے میں آپ کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، بظاہر آنکھوں میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، مگر سبحان قربان جائیے اس پروردگار عالم اور رب کائنات جو ہماری عبادتوں اور سجدوں کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے، وہ کتنی قادر مطلق ہے کہ اس نے دنیا کے تمام انسان مرد ہوں یا عورت، ان کے ہر ایک انسان کی آنکھیں دنیا کے کروڑوں انسانوں اور اربوں کھربوں انسانوں کی آنکھوں سے مختلف بنا دی۔ پکڑا جاتا ہے، اس کے اوپر جرمانہ ہے، اس نے فلاں جعلسازی کی ہے، اس پر فلاں کیس ہے اور مقدمہ ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تبھی تو قرآن میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. اس کی قدرت کاملہ. میرے یہ دو بازو ہیں، آپ کے دو بازو ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ ٹانگیں اور پاؤں دیے ہیں. آپ کبھی انچ کے لاکھویں کروڑویں حصے کا فرق بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ میرا ایک بازو تھوڑا سا بڑا ہے 1 انچ، ایک بازو میرا تھوڑا سا چھوٹا ہے، ایک میرا پاؤں چھوٹا ہے، ایک میرا پاؤں بڑا ہے. تو میرے سائز کے جوتے کہاں سے ملتے؟ ایک میرے پاؤں میں جوتا ہوتا 41 سائز کا، ایک 45 کا ہوتا، تو کہاں میں یہ جوتے سنبھالتا پھرتا. واہ رب تیری قدرت پر قربان جائیے، اور تیری عظیم الشان اس تخلیق پر قربان جائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا ہموار تمہارے اعضاء کو بنایا ہے. تم درزی کے پاس جاتے تو جا کر عورتیں اور مرد کہتے دیکھو بھی میرا ایک بازو چھوٹا ہے، ایک بازو میرا بڑا ہے، لہذا میری قمیص کو جب سینا تو ایسے سینا، آپ میری شلوار سینا تو ایسے سینا. میری ایک پاؤں چھوٹا ہے، ایک پاؤں بڑا ہے، ایک میری ٹانگ چھوٹی ہے، ایک میری ٹانگ بڑی ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یہ اللہ کی قدرت ہے. جس ایک شکل پر پیدا کیا اللہ نے اس شکل پر دوبارہ کسی انسان کو پیدا نہیں کیا. جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں پوری دنیا کی انسانوں کی آنکھوں سے مختلف، اس کے انگوٹھے میں جو نشانات دے دیے ہیں اور انگلیوں میں جو لکیریں رکھ دی ہیں اور ہاتھوں میں جو لکیریں رکھ دی ہیں، یہ پوری دنیا کے انسانوں سے مختلف. اس لیے اس میں اللہ کے اس نظام میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر ایک جیسی شکلیں ہوتی تو آپ بتائیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہماری بیوی کون ہے، ہماری والدہ کون ہے؟ اگر شکلیں ایک جیسی عورتوں کی ہوتی یہ کیسے پتہ چلتا یہ میری پھوپھی ہے یا میری چچی ہے، یہ میری خالہ ہے یا میری بہن ہے؟ کیسے پتہ چلتا یہ میری بیٹی ہے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اللہ نے آسانی پیدا کر دی، شکلیں الگ کر کے پتہ چل جاتا ہے یہ میری والدہ ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے، اور یہ میری چچی ہے، اور یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میری پوتی ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری نواسی ہے. اور مردوں کی شکلوں میں فرق رکھے عورتوں کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی، ورنہ عورت کو پتہ نہ چلتا گھر میں میرا شوہر آیا ہے، میرا خامد آیا ہے، زوج آیا ہے یا میرا والد آیا ہے. اللہ نے شکلوں میں فرق کیا. عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرا والد ہے، یہ میرا شوہر اور زوج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا نانا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم نظام اس پر قائم ہے. اس لیے جو مرد عورتوں کی شکلیں یا عورتیں مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان پر لعنت فرمائی. کیوں فرمائی ہے؟ بظاہر اتنا سخت بات لعنت کی کہ حضور نے فرمایا جو مرد ہو کر عورت کی شکل و صورت اختیار کرے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے، اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، ان پر لعنت فرمائی. کیوں؟ وہ اللہ کا جو نظام حکمت اور قدرت ہے وہ اس نظام کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی قدرت بے پناہ ہے. آپ دیکھیے یہ موبائل ٹیلی فون ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا نیا ماڈل آتا ہے. گاڑیاں ہیں ٹوٹا، ہونڈا، وہ جناب کچھ عرصے کے بعد، سال بعد، 2 سال کے بعد نیا ماڈل. وہ نیا ماڈل کس لیے؟ تاکہ ہمارا بزنس چلتا رہے. اور وہ نیا ماڈل لاتے ہیں تاکہ آپ کی میری جیب سے پیسے نکلتے رہیں، اور وہ ماڈل ہم لیتے رہیں اور ان کا کاروبار چلتا رہے. لیکن آج کی دنیا تمام تر سائنسی ٹیکنالوجی ترقی کے باوجود کسی چیز کا ماڈل لائے گی تو 2 سال کے بعد، سال کے بعد، مہینوں کے بعد لائے گی. مگر قربان جائیے رب کائنات کی قدرت و رحمت پر کہ جو ہر صبح و شام
24 گھنٹے پورا سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں ہر مہینے کے 29-30 دن، اور تمام 29-30 دنوں کے ہفتوں اور دنوں، اور دن کے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں دنیا میں اللہ لاکھوں انسان نئے پیدا کر رہا ہے، اور ہر انسان کو نیا ماڈل کا پیدا کر رہا ہے۔ کوئی ہے دنیا کی سائنس بتا سکے، دکھا سکے اس وقت کتنے بچے ہسپتالوں میں پیدا ہو رہے ہوں گے، گھروں میں پیدا ہو رہے ہوں گے، اور دنیا میں پیدا ہو رہے ہوں گے، اور ہر انسان نئے ماڈل کا ہوگا، بچہ بھی اور بچی بھی۔ یہ رب کائنات کی قدرت ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے اور اس کی شان رحمت ہے، اس میں اس کی رحمت ہے۔ اور میرے دوستو، اسی قدرت اور رحمت کی روشنی میں ذرا توبہ کی عظمت کو سمجھیے۔ یہ بات میں بطور تمہید عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی قدرت اور رحمت کا اندازہ اور پھر پتہ چلے کہ یہ توبہ کا جو دروازہ اللہ نے کھولا ہے، اور توبہ کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور توبہ کا جو حکم دیا ہے، اس میں کتنی اس کی رحمتیں، اور پھر جس طرح کی توبہ کا ہم سے فرمایا اور اس کا جو نتیجہ فرمایا، وہ کتنی بڑی اس کی رحمت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ میں یہی موضوع پہلے ذہن نشین کر لوں کہ اللہ کی قدرت بھی بے پناہ ہے، اور اللہ کی رحمت بھی بے پناہ ہے، اس کا علم بھی بے پناہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ذات و صفات کی کوئی حد نہیں، وہ اس کی صفات لا یحد، وہ غیر محدود ہیں، غیر محدود ذات ہے۔ پروردگار عالم، دیکھیے میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں آیا، یہ میں اپنے دل کے اندر آنے والا خیال عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ آیت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو۔ یہ آیت آپ نے سنی ہے نا؟ یہ بات فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ اپنے اقتدار بچانے کے لیے اس نے ہزاروں بچے قتل کروائے۔ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اقتدار اور کرسی کے لیے چیلنج بنے گا، اس نے آرڈر کر دیا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب والدہ ڈر رہی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، پتہ چل گیا وہ میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ آپ دودھ پلائیے، اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو ان کو دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈالتے وقت کوئی ڈرنا بھی نہ، غم بھی نہ کرنا۔ اب عقل سوال کرتی ہے کہ اے اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا ہے یا ڈبونا اور مارنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں اس میں بظاہر عقل کے دنیا میں بچنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ڈوبنے کا اور ختم ہونے کا امکان ہے۔ آپ بتائیے، کسی بچے کو، کیا بڑے کو بھی اگر آپ دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، اس کو تیرنا نہ آتا ہو، وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ بولو تو صحیح۔ تو آپ بتائیے، عقل کی دنیا میں یہ مارنے کی صورت ہے یا بچانے کی صورت ہے؟ مارنے کی صورت۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ڈال دو۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ نے کیسے فرمایا؟ یہ تو بظاہر مارنے کی شکل ہے، بچانے کی نہیں۔ اللہ چاہتا بچانا ہے، اور خود اللہ آگے فرما بھی رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ ڈرنا نہ، ہم انشاءاللہ واپس اسے تمہاری گود میں لائیں گے، تمہارے پاس لائیں گے، اور پھر اس کو لائیں گے بھی تو اس کے سر پر رسالت کا تاج رکھ کر لائیں گے۔ ڈرو نہیں۔ اب عقل کہتی ہے کہ یہ تو بچانے کی صورت نہیں، مارنے کی ہے، لیکن غور کرنے سے جواب ملتا ہے
کہ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اور اللہ اپنی قدرت کا اور رحمت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس لیے کہ اگر کسی اور طریقے سے بچایا جاتا تو کل کوئی یہ کہہ سکتا تھا یہ کیا کمال ہوا، قدرت ہوئی، یہ تو ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت بتائی کہ وہ پانی، دریا، سمندر جو مارنے کا ذریعہ ظاہر بنتا ہے، میں رب قادر ہوں کہ اسی دریا اور سمندر کو بچانے کا ذریعہ بنا دوں۔ آپ اسباب کے محتاج ہو، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ جو ہلاکت کے اور جو موت کے اسباب ہیں، میں قادر ہوں کہ اسی چیز کو میں حفاظت بنا دوں۔ مجھے کوئی اور چیز نہیں، وہ پانی، وہ دریا، وہ سمندر جو مارنے اور ڈبونے کا ذریعہ بنتا ہے، میں رب قادر ہوں کہ اسی کو میں بچانے کا اور حفاظت کا ذریعہ بنا دوں۔ بلکہ میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ اللہ نے جب فرعون کو تباہ اور برباد کرنا تھا تو کسی اور طرح نہیں تباہ برباد کیا، اس کو بھی پانی میں ہی مارا۔ کہاں ڈبویا؟ کیوں؟ اللہ نے اس کو تباہ کرنا تھا تو کسی اور طرح کر دیتے، لیکن اس کو بھی اللہ نے پانی میں مارا۔ کیوں مارا؟ تاکہ جب کوئی اس واقعے اور قصے کو پڑھے تو اس کے سامنے رہے کہ پانی تب بچاتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جب مارتا ہے تو اس وقت مارتا ہے جب اللہ کا حکم مارنے کا ہو جاتا ہے۔ پانی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، رب کی مرضی سے کرتا ہے۔ اور اللہ نے بتایا میں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے ذریعے بچایا، اور خدائی کے دعویٰ کرنے والے فرعون اور باغی کو اسی پانی میں ڈبویا اور مارا ہے، تاکہ دونوں پہلو تاریخ کے سامنے رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ الفاظ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی اتنی قدرت، جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ رب قادر ہے اسباب ہلاکت کو اسباب حفاظت بنا دے، وہ اسباب موت کو اسباب زندگی بنا دے، وہ قادر ہے مصیبت کو راحت بنا دے، وہ قادر ہے غم کو خوشی بنا دے، وہ قادر ہے بیماری کو صحت بنا دے۔ ایک دو اور مثالیں اس حوالے سے دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کرتا لے کر آ رہے ہیں برادران یوسف۔ یہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یہ ان کا خون آلود کرتا ہے، مصنوعی خون لگا کے لائے۔ والد تھے، صدمہ ہوا، عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہیں، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے فراق یوسف میں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور صدمے کا ابتدائی آغاز ہوا ہے بیٹے کا کرتا دیکھ کر۔ اب اللہ نے بینائی کو واپس لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بینائی واپس لے آتے، وہ تو کلمہ کن بھی نہیں محتاج، وہ تو ارادہ ان کا وہی کن ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہی بھائی مصر گئے اور یوسف کا کرتا لے کر آئے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہی کرتا آیا اور یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں پہ لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ کرتا بینائی کے جانے کا سبب بنا، میں قادر ہوں کہ کرتے کو راحت کا سبب بھی بنا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب اللہ نے بچانا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے یہ آئے کہ فلاں شخص فلاں کو آگ میں ڈالنے لگا، آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس انسان کو پکڑ لیں گے، آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں سوچتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلنے ہی نہ دیتے، جبرائیل کو حکم کرتے جاؤ ابراہیم کو اٹھا کر لے آؤ۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو آسمانوں پر اٹھایا، اور اللہ تو اس آگ کو بجھانے پر قادر تھے، بارش برسا دیتے، جتنی تیز آگ ہوتی فوراً وہ بجھ جاتی۔ کیوں بھئی بارش سے آگ بجھ جاتی کہ نہ بجھ جاتی؟ آپ آگ کو پانی سے بجھاتے ہیں نا، فائر بریگیڈ کو کال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس آگ کو بجھانے کے لیے بارش برسائی، آندھی چلائی، جبرائیل کو فرمایا خلیل کو لے آؤ، نہیں ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔
کیوں؟ اللہ کی قدرت اور رحمت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، قدرت کاملہ کا، کہ وہ آگ جو جلاتی ہے، وہ آگ جو مار دیتی ہے، وہ آگ جو انسان کو جھلسا دیتی ہے، یہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتی، اس کی تاثیر میرے حکم میں ہے اور میری وجہ سے، میرے حکم سے ہے۔ لہذا میں اللہ اگر بارش برسا کر ان کو بچاتا ہوں تو کل کو کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ پانی سے تو آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا کہ گل و گلزار ہو جا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ آگ جو جلانے اور مارنے کا سبب بنتی ہے، وہی آگ اللہ چاہے تو حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ آگ جس میں حرارت ہے، اللہ اسی کو ایئر کنڈیشن بنا دے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہے، ایسا نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہو کہ کھینچ لو، یا حضرت اسماعیل کو اٹھا کر لے آؤ۔ نہیں، اسماعیل نیچے ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ کی قوت ہے، اور چھری بھی وہ تیز کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، مگر گلا کٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں میں رب اتنا قادر ہوں کہ وہ چھری جو کاٹ دیتی ہے، جو خون نکال دیتی ہے، جو رگیں کاٹ دیتی ہے اور مار دیتی ہے، میں رب قادر ہوں کہ اسی چھری کو میں ان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دوں گا۔ یہ تمام چیزیں رب کے اختیار میں ہیں۔ اب آئیے دیکھیے اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں توبہ کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر توبہ کرو گے، سچے دل سے توبہ کرو گے اور سچی نیت سے توبہ کرو گے، یہ ساری تمہید میں نے اصل یہ بات عرض کرنے کے لیے قرآن کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ آپ اگر سچے دل سے، میں اور آپ اگر توبہ کریں گے، اور ہم سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، آج امت کو انفرادی اور اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کی شان ستاری ہے کہ اس نے آپ کے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر گناہ کی کوئی ظاہری علامت ہوتی تو آج جو ہم سے محبت سے سلام اور مصافحہ کرتا ہے وہ شاید ہمارے منہ پر تھوک دیتا۔ یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے آپ کے اور میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور جو وہ ستار ہے وہ غفار بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کی رحمت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، سچی توبہ کرو گے، اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہو گیا، جو گناہ کیا ہے، اس پر دل سے ندامت اور شرمندگی ہو، اس میں اپنے دل سے شرمندہ ہو، اوپر سے نہیں، اندر سے شرمندہ ہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے سود کھا لیا، میں نے شراب پی لی، میں نے کسی کو غلط نظر سے دیکھ لیا، میں نے کسی کا حق مار لیا، میں نے گناہ کر لیا، میں شرک میں مبتلا ہو گیا، میں نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، میں نے اس کو حاجت روا نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، جو اپنی حاجتیں خود رکھتا ہے، جو اپنے خود مشکلوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ میرا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے میرا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ میری یہ پیشانی کے لائق وہی میری ذات، وہی رب اور میرا معبود ہے، جس معبود نے مجھے عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ اپنے دل سے کہیں قبر پہ جا کے سجدہ کر لیا، کسی غیر اللہ کے آگے جھک گیا، فوراً معافی مانگے، توبہ کرے، اور اپنے دل سے سچی توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اور اس گناہ کے اندر اگر مبتلا ہے تو فوراً نکل آئے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے، تب سچی توبہ ہوگی۔ تین چیزیں لازمی ہوئی، ندامت، اس گناہ کو فوراً چھوڑنا، اور آئندہ پکا ارادہ کرنا کہ میں یہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے۔ جس نے یہ سچی توبہ کی ہو اور پھر اس کی توبہ کے آثار اس کی زندگی میں نظر آئیں، توبہ اس کی سچی ہے یا نہیں، اس کا پتہ اس کی زندگی کے اعمال کر دیں گے۔ اگر تبدیلی اور چینج ہو گئی، انقلاب آ گیا، تو یقین کرو یہ سچی توبہ ہے، ورنہ یہ جھوٹی توبہ ہے۔ اگر پہلے رشوت لیتا تھا اب بھی لے رہا ہے، دھوکہ دیتا تھا اب بھی دے رہا ہے، اور کہتا ہے توبہ کر رہا ہوں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ پہلے اگر حرام کماتا تھا، حرام کا کاروبار کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہے، تو یہ کوئی سچی توبہ نہیں ہے۔ اگر سچی توبہ تب ہوگی جب اس کا عمل اس کی گواہی دے گا، اور جب عمل گواہی دے گا پھر اللہ اس کو کیا انعام دے گا؟
اب ذرا دیکھیے وہ قدرت کاملہ رحمت کاملہ کا مضمون ذہن میں رکھیے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور پھر وہ اس کا یقین اللہ پر اور نیک اعمال زندگی میں انقلاب نظر آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں یہ اپنی قدرت اور رحمت دکھاؤں گا کہ میں ان سیئات کو حسنات بنا دوں گا. سبحان اللہ کہہ دیں، میں ان گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا ابھی اللہ نے کیا، میں نے مثالیں آپ کو دی، اللہ نے دریا کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، آگ کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، چھری کو کاٹنے سے روک دیا. پروردگار عالم کہتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں اس گناہ کو نیکی بنا دوں گا، سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا. دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت، اور جتنا بھی جج رحم کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا معاف کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کہے گا اس کا ریکارڈ محفوظ کر لو، ایک طرف رکھ دو، وہاں ریکارڈ خانے میں کہیں پر ایک طرف چھوڑ دو. لیکن یہ نہیں کرے گا کہ جرم پر انعام دے دو اور جرم کو انعام اور اس کا اچھا کام قرار دے دو. اللہ کہتا ہے سچی توبہ ہوگی، آثار نظر آئیں گے تبدیلی کے، تو میں رب کو سیئات نہیں، میں اس کو حسنات شمار کر لوں گا. یہ ہے اس کی قدرت، جو غم کو خوشی بنا دے، جو مرض کو صحت بنا دے، جو مصیبت کو راحت بنا دے. اور وہ رب جو انسان کی ہلاکت کے سامان کو حفاظت کا سامان بنا دے، جو موت کی ذریعے چیزوں کو اللہ زندگی بنا دے، وہ رب کہتا ہے میں اتنا قادر رحمت والا ہوں کہ میں گناہ کو نیکی بنا دوں گا. فَأُولَئِكَ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کی ذرا اعمال اس کو دکھاؤ، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ، بڑے گناہ ابھی چھپا لو. وہ چنانچہ فرشتے دکھائیں گے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ. وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کو تو پتہ ہوگا ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ آئیں گے، جسم پر کپ کپی لرزہ طاری ہوگا. اتنے میں اللہ اپنی شان رحمت سے فرمائیں گے اس کے ہر گناہ کی جگہ نیکی لکھ دو، ہر گناہ کی جگہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کہے گا جب اللہ کی یہ رحمت دیکھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے کہو میرے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، وہ انہوں نے ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھے، وہ چھپائے ہوئے، ان کو کہو وہ بھی سامنے لائے. تو حضور علیہ السلام یہ بات بیان کرتے مسکرائے اور فرمایا دیکھو وہ گناہگار، وہ مجرم جو اپنے گناہوں کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، جب اللہ کی رحمت دیکھے گا تو خود طلب کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ اللہ ان فرشتوں سے کہے میرے باقی گناہ بھی لے آئے تاکہ ان کی جگہ بھی نیکیاں مل جائیں. یہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. یاد رکھیے آخر میں ایک بات کہتا ہوں، صغیرہ گناہ نیک اعمال سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، کئی چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، صدقے سے ہو جاتے ہیں، تلاوت اور ذکر سے ہو جاتے ہیں. قرآن میں آیا ان الحسنات یذہبن السیئات. مگر یاد رکھیے صغیرہ گناہ پر اصرار اور دوام یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یہ پھر صغیرہ نہیں رہتا. اگر صغیرہ کرتا رہے تو وہ کبیرہ ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو مٹاتی ہیں مگر کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور توبہ بھی جب سچی توبہ ہوگی. لیکن دل سے توبہ کی، ٹوٹ گئی، انسان تھا، پھر بھی نہ گھبرائے، دوبارہ کر لے. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، کہتا ہے بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر کفر کیا، شرک کیا، بتوں کی پوجا کی، اللہ کی رحمت کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، باز آ جا. 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے اگر تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے تو اب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اب بھی توبہ کر لے، باز آ جا. تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے قبول کرنے اور معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
میں آپ کا پھر شکر گزار. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ سوال ہے؟ ہاں بڑا اچھی بات، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بڑی اہم بات تھی. توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے. آپ نے کسی کا اگر کچھ دینا ہے اور آپ کے ذمے کسی کا حق ہے تو وہ حق آپ لاکھ توبہ کرتے رہیں. آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ نے کسی کی وراثت دینی ہے، آپ نے کسی کا کوئی حق دینا ہے اور وہ آپ نے نہیں دیا اور کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں گا. یاد رکھو کسی کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور اس کے عمرے اور حج اس کے حقوق العباد کا کفارہ نہیں بنیں گے. لاکھ نمازیں پڑھو، نمازوں سے تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے. لیکن تم نے اگر کسی کا کوئی حق اور قرضہ دینا ہے وہ تمہاری نمازوں کا کیا تہجد سے بھی معاف نہیں ہوں گے. وہ تم بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، حج کرو، اس سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ تم صاحب حق کو حق ادا نہیں کرو گے یا اس سے معاف نہیں کراؤ گے. حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس لیے نہیں ہوتے، یہ بندوں کا حق اللہ نے کہا کہ جب تک میرا بندہ نہیں تمہیں معاف کرے گا. اہمیت بتائیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں اس کی تائید میں پیش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے. اب ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ فقیر کون، مفلس، ہم کہیں گے جس کے پاس ریال نہ ہو، جس کے پاس ڈالر نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، گاڑی نہ ہو، وہ مفلس اور غریب ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، مفہوم ادا پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد عبادتیں بھی ہوں گی، مگر لوگوں کا حق دینا ہوگا. حق والے آ جائیں گے، وہاں تو انصاف ہونا ہے، وہاں انصاف کا ترازو قائم ہونا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری سب سے آخر میں یہی باب لائیں. وہاں انصاف کے ترازو قائم ہوں گے، وہاں حق والے آئیں گے. اللہ میاں اس نے میرا یہ حق دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نمازیں لے جاؤ. کسی حق والے کو کہیں گے اس کی روزے لے لو، کسی کو کہیں گے اس کی زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں لے لو. اب سب کچھ چلا جائے گا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا. تو پھر وہ پریشان ہوگا، تو پھر اس کے اوپر لوگوں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. فرمایا یہ مفلس ہوگا جس کے پاس عبادتیں بہت ہوں گی مگر کنگال ہو جائے گا قیامت کے دن، اس لیے کہ لوگوں کے حق ادا نہیں کیے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس اجتماع کو مبارک اور قبول فرما لیجیے. یہ حضرات جو مرد و عورتیں قریب سے دور سے آئے، اے اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہر ایک کو اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے. ہمارے اور گناہوں کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیجیے. اے اللہ ہمیں گناہوں کے قریب جانے سے بھی بچا دیجیے. ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنا دیجیے. اور اے اللہ ہمیں توبہ کرنے، سچی توبہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں توبۃ النصوحہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں پکی توبہ نصیب فرما دے اور ایسی توبہ جس پر استقامت نصیب فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں توبہ شکنی سے محفوظ فرما دے. اور اے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچا دے، اور جتنے ہمارے گناہ ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے، معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ جتنے جمع ہیں ان کے دل میں جو مراد، تمنا اور آرزو ہے، جو ان کی ضرورت اور حاجت ہے، میں تو نہیں جانتا، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں. سب کی نیک تمنائیں، آرزویں، جائز حاجتیں، ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائیے. اے اللہ ہمیں شرک سے بچا دیجئے. اے اللہ ہمیں غیر اللہ کو حاجت رواں، مشکل کشا ماننے اور یہ عقیدہ رکھنے سے محفوظ فرما دیجیے. ہمیں توحید پر اے اللہ جینا اور مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں اتباع سلف نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ حلال کمانے، کھانے، کھلانے والا بنا دیجیے. اے اللہ مسلم دنیا پر، امت مسلمہ اور عالم اسلام پر نظر کرم فرمائیے. اے اللہ اس دولت قطر کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائیے، حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہاں کے جتنے بھی والی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے.
شریعت اور قرآن و سنت کی تطبیق کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے الہ العالمین امت مسلمہ کو امت واحدہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، ہمیں اپنی اولادوں کے ایمان اور دین کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں توبہ، استغفار، صبر و شکر، ذکر و فکر والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ جو اولاد والے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں دونوں یا ایک ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، اور جن کے والدین دونوں یا ایک یا رشتہ دار عزیز و اقارب یا اساتذہ مشائخ دوست احباب جو دنیا سے گئے سب کو معاف فرما دیجیے، سب کے درجات آخرت کو بلند فرما دیجیے، سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، ایمان کامل نصیب فرما دیجیے، نور ایمان نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ایمان پر جینا مرنا، توحید پر جینا اور مرنا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ عطا فرما دیجیے، اپنی نظر رحمت فرما دیجیے، اور ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائیے جس کے نتیجے میں سیئات حسنات میں بدل جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، رزق حلال واسع بے حساب دے کر اپنے احکام کے مطابق خرچ کرنے والا بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔